یا رسول اللہ یا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازقۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندر صلوات صلی اللہ دعائے خالق لم یزل اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. میرا مالک مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مولا جتنی حاجات جتنی دعائیں بارگاہ ابوالفضل العباس میں مانگی جائیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. میرا مولا آپ کو زندگی میں کئی بار ہر بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مولا وارث زمانہ مالک زمانہ ضرورت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. عشرہ محرم 1444 ہجری دوسری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. مجلس عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع سخن قرار پایا ہے سورہ مبارکہ فاطر سے وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اعلان کر رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہے. خدا نے اس آیت میں اپنا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث تمہارے مصطفیٰ نہیں اپنے مصطفیٰ لوگوں کو بنایا. لفظ استفا کا استعمال ہوا ہے. استفا کہتے ہیں چننا. کتاب اور ہے قرآن اور. قرآن اسے کہتے ہیں جو پڑھا جائے. کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی. کتاب اور ہے قرآن اور ہے. بے شک دونوں کا مقصد ایک ہے. بڑا آسان اور تمہیدی اور ابتدائی جملہ کہنے لگا ہوں. قرآن کتاب میں ہے. کتاب بس قرآن نہیں. یہ جملہ تمہیدی بھی تھا اور بات کو کھولنے کے لیے بھی تھا. قرآن کتاب میں ہے. کتاب صرف قرآن نہیں. کتاب
जामे है, कुरान उसका जुज है। मैंने आपके सामने कल भी कहा था कि खुदा ने कुरान में लफ्ज कुरान भी कहा है और लफ्ज किताब भी कहा है। किताब का वजन देखना है कि किताब का रकबा कितना है, किताब की हैयत कितनी है, किताब कितनी वसी होती है, और कुरान उसमें क्या है। उसके लिए हमें कुरान में से अल्लाह ने एक मंजर दिखाया। तख्त पे बैठा था सुलेमान इब्न दाऊद, अल्लाह का नबी। जिन्नात उसके ताबे, फरिश्तों की बोलियां, जिन्नात उसके ताबे, परिंदों की आवाज, इन सारी चीजों से वाकिफ था अल्लाह का नबी। हुदहुद ने आके खबर दी कि मलका सबा नाम उसका बल्कीस है। सुलेमान बिन दाऊद ने अपनी पूरी ताकत का इजहार करते हुए कहा, मेरे दरबार में कोई है जो तख्त बिल्कीस को यही मेरे सामने लेके आए। इतना कहना था, या उठा जिन्नात का सबसे बड़ा सरदार। उसने कहा, है सुलेमान इब्न दाऊद, मुझे इजाजत दे, मैं तख्त बिल्कीस को लेके आऊं। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, वक्त कितना चाहिए? उसने जो वक्त बताया उसके लिए मुख्तसर था, सलमान के लिए तवील था। उसके लिए वो वक्त थोड़ा था, सलमान के लिए ज्यादा था। सलमान इब्न दाऊद ने कहा, ये वक्त ज्यादा है, मुझे इससे भी मुख्तसर, इससे भी कम वक्त में मलका सबा का तख्त बिल्कीस यहाँ अपने दरबार में चाहिए। अल्लाह ने कुरान में इस पूरे वाक्य को लिखा है। मेरे मालिक, तूने कुरान में वाक्य क्यों लिखा है? फरमाया, मैं दुनिया को कुछ समझाना चाहता हूँ। खुदा ने पूरा वाक्य लिखने के बाद कहा, जब जिन्नात खामोश हो गए, जब फरिश्ते आजिज आ गए, तो फिर उसी दरबार में से एक उठा, नाम उसका आसिफ बिन बरखिया था। उसने सुलेमान इब्न दाऊद से कहा, अगर आप इजाजत दें तो तख्त बिल्कीस को मैं ले आऊं। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, जिन्नात से भी पहले, मलाइका से भी पहले तुझे मोहलत कितनी चाहिए? आसिफ बिन बरखिया ने कहा, पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले मैं तख्त बिल्कीस एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में तेरे सामने ले आऊंगा। खुदा ने कुरान में बताया, नाम उसका आसिफ बिन बरखिया था। मेरे मालिक, ये नबी था, ये कोई वसी था, ये कोई इमाम था, ये कोई हुज्जत थी, जिसे सुलेमान बिन दाऊद को चैलेंज करके कहा था, मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। ये आसिफ बिन बरखिया कौन था? कुरान ने अगली आयत में कहा, आसिफ बिन बरखिया के पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, किताब में से थोड़ा सा इल्म था। जिसके पास थोड़ा सा था वो तख्त बिल्कीस ले आया, और जो अली पूरी किताब। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा, उसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, मुकम्मल नहीं, कुल्ले किताब का इल्म नहीं था आसिफ बिन बरखिया। चले मैं एक और आयत पढ़ूं। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत ही के लिए दो करामन कातिबैन मुकर्रर किए हुए हैं जो लिखते हैं। ये कौन है? हर एक मसलक ने लिखा, ये दो मलाइका है जो दो फरिश्ते, एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है, एक नेकी लिखता है, एक बुराई लिखता है, एक अच्छाई लिखता है, एक गलतियां लिखता है। ये दो फरिश्ते हैं, और हर एक मुहद्दिस ने लिखा, ये इंसान के कांधों पे बैठे हैं, शानों पे बैठे हैं, और नजर नहीं आते। तो ये क्यों है? कहते ये गवाही के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन अगर इंसान मुकरे तो खुदा इन्हें गवाह बुलाए। ये अच्छाइयों पे भी गवाह, ये बुराइयों पे भी गवाह। खुदा ने दो गवाह हर इंसान के रखे हैं शानों पे, और वो नजर नहीं आते। हद नहीं हो गई? तेरे दो दो ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। मौला हुसैन इज्जत दे, जो हाथ उठ चुका है सैयदा ये हाथ कबूल करे। मानने पे आए तो दो ऐसे मान ले जो नजर ना आते हो, छोड़ने पे आए तो एक ऐसा छोड़ दे जो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है मेरे मालिक ने क्यों बुलाया है? फरमाया गवाही के लिए, गवाही के लिए।
گواہی کے لیے میرے مالک تو کہہ دیتا صرف لکھتے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا ہے یہ گواہی بھی دیں گے؟ فرمایا دنیا کو بتایا ہے شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، کاندھوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، تمہارے کاندھوں پہ تمہارے گواہ ہے، محمد کے کاندھوں پہ محمد کے گواہ۔ گواہ ہمیشہ، گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے وارث قرار دیا ہے جسے ہم نے کتاب کا وارث بنا۔ کیوں گواہی؟ اس لیے تو معصوم کا حکم ہے کوشش کرو اچھائیوں پہ گواہ بنے۔ ایک لفظ ہوتا ہے گناہگار، جس کے لیے عربی زبان میں مذنب کہتے ہیں گناہگار۔ فاسق بھی گناہگار ہے، لیکن فرق ہے، ایک انسان چھپ کے گناہ کرے تو وہ مذنب ہے، ایک سرعام گواہ پیدا کر کے گناہ کرے تو وہ فاسق ہے۔ جس کے گناہ پر گواہ ہو وہ فاسق ہے۔ رکھنی ہے، جس کے گناہ پر گواہ موجود ہو وہ فاسق ہو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اچھائیوں پہ گواہ پیدا کرو، برائی۔ نماز واجب ہے، نماز جماعت واجب نہیں۔ نماز جماعت کا اجر کیوں ہے؟ گھر میں نماز پڑھو گے اجر کم، جماعت میں پڑھو گے زیادہ، اس لیے کہ جماعت میں گواہ ہیں۔ گھر میں بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا جماعت میں آؤ گے تو 2-4 قیامت والے دن گواہی دے دیں گے کہ ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجلس حسین اور عزاداری حسین کو عبادت سمجھ کے بجا لایا کرو۔ مجلس گھر میں بھی سنی جا سکتی ہے، اس لیے کہتے عزا خانوں میں آیا کرو، جلوسوں میں چلا کرو، حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو، تاکہ ہم گواہی دے سکے ہم نے اسے مجلس میں دیکھا تھا۔ مولا حسین سے ہر چیز پہ گواہ۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، مصطفیٰ کیا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا تھا، استفا کیا، چن لیا۔ آئے قرآن میں ایک اور استفا دکھاؤ، خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو۔ ذرا آیت کا تیور دیکھنا، خدا کہتا میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، پھر خدا کہتا آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، صرف دنیا سے نہیں۔ جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دینا، میں بالکل نتیجوں کے قریب آنے لگا ہوں۔ عالمین میں میں نے انہیں چنا ہے۔ اب عالمین کی میرے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا تو آپ عالمین سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے۔ اب کون سی جگہ ہے جہاں وہ رب نہیں؟ جہاں جہاں وہ رب ہے وہ عالمین ہے۔ اور خدا کہتا میں نے ان سارے عالمین میں سے آدم چنا۔ ان اللہ اصطفى آدم، آدم چنا، نوح چنا۔ نہ آدم کی آل چنی، جو پیچھے بیٹھے ہم ساتھ دینا، نہ آدم کی اولاد چنی، نہ نوح کی اولاد چنی۔ ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کو بھی چنا، عمران کی آل کو بھی چنا۔ میرے مالک پہلا نبی آدم ہے بھی صفی اللہ، پہلا صاحب شریعت نوح ہے، نوح کو اکیلے چنا، آدم کو اکیلے چنا، ابراہیم کو آل سمیت،
عمران کو آل سمیت، میرے مالک آدم کی بھی آل چونے، نوح کی بھی آل چونے، فرمایا گستاخ نہ پڑھ، آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا، نوح کا ایک بیٹا باغی تھا، جن کی اولاد باغی ہو اللہ انہیں چنا نہیں کرتا۔ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین۔ اور صرف مرد نہیں چنے، یہ کتنے ہیں؟ 4، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ اب ذرا ایک اور آیت سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ، اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ 4 مرد مصطفیٰ کیے، ایک مستور کی۔ پھر جملہ سننا، مرد 4 چنے، مستور 1 چنی۔ اللہ کے مصطفیٰ قرآن میں 5 ہیں۔ 4 مرد، 5ویں مستور۔ اور جب خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھے، ان اللہ اصطفیٰ وطہرک واصطفیٰک علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ خدا کہتا ہے میں نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ 2 دفعہ لفظ استفا آیا ہے مریم کے لیے۔ مریم ایک بار نہیں چنی گئی، 2 بار چنی گئی۔ خدا کہتا میں نے پہلے چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا۔ میرے مالک جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ فرا پہلے چنا خواتین میں سے، طاہر کیا، پھر چنا بتولوں میں سے۔ اور یہ بھی میرا پڑھا لکھا علمی مجمع ذہن میں رکھے، بتول تخلص نہیں، لقب نہیں، بتول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے۔ ان 5 میں سے ایک بھی عہدہ اللہ نے عالم نساء میں نہیں رکھا۔ اور ہر دور میں عورتوں کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ آج تک ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے۔ تو جن کی ریشو بھی زیادہ ہے ان میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ کوئی ولیہ۔ 5 کے 5 عہدے مردوں کو دیے۔ مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا، بتول۔ اگلی سطر کہوں گا تو بے ساختہ داد نکلے گی۔ بتول اپنی مرضی سے نہیں بنتی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا۔ رسول بھی اللہ بناتا ہے، بتول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ بتول کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ ہو جائے گی، عابدہ ہو جائے گی، تقیہ ہو جائے گی، بتول نہیں بنے گی۔ بتول کی ڈیفینیشن ایک سطر میں کہنے لگا ہوں، شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ سے پاک تھی ہمیشہ پاک رہے۔ پھر آسان کر کے جملہ سنا، معرفت والے جو جسے پاک ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہ ہو، جسے مٹی، پانی، یہ مطہرات پاک نہ کرے، جو خود ہی پاک ہو۔ اور آسان کروں، بیٹی انسان عام کی ہو، غیر معصوم کی ہو، یا صحابی رسول کی ہو، پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بتول اس مستور کو کہتے ہیں
جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مسلح عبادت سے نہ روک سکے. مدینہ کی عورتوں نے آ کے کہ نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا تھا کہ تو بھی نبی کی زوجہ ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بتول ہو گئی. صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں آج بھی لکھا، اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر. میرا مقابلہ بتول سے کرتے ہو، وہ اتنی پاک ہے، اس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا تھا، اور عصر کے لیے اللہ اکبر. ہم نے مریم کو، بسم اللہ، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا تھا. علی 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 یا علی. حوا پہلی خاتون، بتول نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کو اللہ کہتا میں نے بتول بنایا. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مریم بھی بتول ہے اور سیدہ بھی بتول ہے تو دونوں کا عہدہ ایک ہے. مریم ہے بتول صغرا، سیدہ ہے بتول کبرا. پورا مجمع چپ رہے، ایک سید مجھے بولتا ہو نظر آنا چاہیے. مریم بتول بنتی ہے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں سیدہ کا واسطہ. مریم بتول بنتی ہے، زہرا بتول بناتی ہے. مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ میرا بعض اوقات ہی کرتا پیر اختر شادی کوئی بندہ مریم پڑھے اور میں فضا پڑھوں. تو مریم سناؤ، ہم تمہیں فضا سناتے ہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے مصلے کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آیا تھا. مریم نے چادر کے نیچے سے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا کون ہے؟ اس کا اللہ کا بھیجا ملک ہوں. کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت سے کھانا لے کے آیا ہوں. قرآن کہتا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، تو لے کے آیا، اس کا شکریہ اس نے بھیجا. مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 3 دن سیدہ بناتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں. فضا نے دروازہ بند کر کے کہا تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آواز پروردگار آئی جبریل واپس جا، فضا سے کہے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ. ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا، ہم نے پھر مریم کو مصطفیٰ کیا. مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے، میں خدا کے گھر کی مجاوری کراؤں. اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی. میرے مالک
میری منت میرا عہد تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی نوکری، بیٹی ہے، کیسے نوکری کرواؤں؟ فرمایا بے شک بیٹی ہے، اپنے عہد کو پورا کر، اپنی قسم کو پورا کر۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، قرآن کہتا ہے عہد، منت مانی تھی، منت ماننا مریم کی ماں سے جائز ہے۔ اب یہ پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی کہ مریم کی ماں نے منت مانگی کس سے تھی۔ میں نے عہد کیا تھا اللہ سے مجھے اولاد دے، تو یہ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اولاد مانگنا، پھر وعدہ کرنا کہ اگر تو دے تو جو بیٹے دے پھر اسی کی نوکری کروائی جاتی ہے، جو بیٹے دے پھر نوکری بھی اسی کی کروائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے مانگو کسی سے۔ آج کے دور کا جدید شیعہ اٹھ کے کہتا جی ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ راہب کو بیٹے دیے، یہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹے دے دیے؟ تو میں کہتا ہوں کتاب کا حوالہ بہت دور کی بات ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی یہی فیصلہ کر دیتے۔ اس مجمع سے وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جسے حسین نے بیٹے دیے، تو راہب کو چھوڑ ان سب کو حسین نے دیے۔ جدید شیعہ کے ہاتھ نہ آنا۔ دیکھیں کیونکہ شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے، شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں، اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ چلے اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے، ایک روشن خیال جواب، ایک قدیم جواب۔ قدیم جواب یہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت میں، بالکل میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے۔ جنت، جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے، نماز کا فائدہ ہے جنت، بس چھوڑ دے، نماز کا فائدہ ہے مقصد نہیں۔ ایک مسلمان کہ جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے، یہ بھی فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ ہر عبادت کا مقصد اور ہے، فیض اور ہے۔ اب جو قریب بیٹھو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا، ہاں یہ کام ہے پھر جی، یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا، فیض مقصد نہیں ہوتا، ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے۔ محمود بھائی، فیض مقصد نہیں، مقصد میں فیض۔ ہاں نماز سے جنت بھی ملتی ہے، نماز سے آخرت بھی ملتی ہے، نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے، آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے اعضاء آپ کے جوارح کام بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ مقصد نماز ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت، ٹکے کا بھی فیض نہ ہو، مقصد ملنا چاہیے۔ نظر فائدے پہ نہیں، مقصد پہ ہونی چاہیے۔ یہاں سے لے کے آخر تک مجھے دو چار بندے ایسے چاہیے جو جملے پہ مجھے داد دے سکے، مقصد نماز اور ہے، فیض نماز اور ہے، مجھے منبر کی عزت کی قسم فیض عزاداری اور ہے، مقصد عزاداری اور، فیض عزاداری اور، مقصد عزاداری اور۔
بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے. عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا، لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے. جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہیں، مثلا نماز، خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں. سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ، اس کا غرور مٹی ہو. جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے، اتنا غرور نہیں مٹے گا. جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا، آئے 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 آئے، کیونکہ نماز میں جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے. اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو، پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے. نماز کا ایک فیض خدا نے، سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا. یہ نماز نے فیض دیا، بالکل وہی فیض مجلس شبیر میں دیا. زمین پہ بیٹھو، امیر ہو شہنشاہ ہو، جب حسین کی محفل میں آ جاؤ، روزے کا فیض خلوص. مصلی پہ بندہ کھڑا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہو پتہ چل جاتا ہے حج کر رہا ہے. اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں آج ہم سے پوچھنا، ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، زنجیر کیوں جلاتے ہو؟ ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، امر بالمعروف کیوں کرتے ہو؟ نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، زکات اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، ماتم حسین کا حکم، عزاداری مولا کا حکم. مولا حسین عزت عطا فرمائے. میرے بھائی نے نعرہ مجلس میں